اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 تک ترجمہ اور تفسیر کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 32 سے ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہے، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ اس کی شان نزول میں یہ کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں بھی حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، اور ہماری میراث میں بھی جو ہے مردوں سے آدھا حصہ ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ بتا دیا، عورتوں سے جو ہے مخاطب ہو کر یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مردوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جسمانی قوت اور طاقت زیادہ دی ہے، جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا مرد کی بناوٹ میں خاص عطیہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے عورتوں کو اس بات میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ جی ہم جہاد نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک نصف نازک بنایا ہے، اور اس کے اپنے ایک کام ہے، اپنی ایک فیلڈ ہے، اس کام میں وہ جو ہے وہ کرے گی، اور اس میں وہ جو مہارت حاصل کرے گی تو اس کو بروئے کار لائے، لیکن اس چیز کا وہ نہ کرے کہ جی جو کام مرد کر رہے ہیں وہ ہم بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مرد کمائیں گے اس میں ان کا حصہ ہے، اور جو عورتوں نے کمایا ان میں ان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں میرا فضل مانگو۔ یہ مین امپورٹنٹ چیز ہے کہ فضل مانگنا جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مرد کی جو اللہ تعالیٰ نے بناوٹ رکھی ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے، برداشت عطا کی ہے۔ عورت تو کسی کو زخمی دیکھ کر یا خون دیکھ کر بھی بہت سینسٹیو ہوتی ہے، ڈر جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، نرم دل ہوتی ہے۔ پتہ چلتا عورت جو ہے وہ جہاد کے میدان میں کسی کی معصوم شکل کو دیکھ کر اس کو قتل کرنے کے بجائے چھوڑ دے اور سامنے والا ہی وار کر کے ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری معاملات کو جانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ آیت نمبر 33 کا ترجمہ ہے، ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں ان کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ ماں باپ یا قرابت دار جو کچھ بھی جائیداد میں چھوڑ کر مریں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے، جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ۔ اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ بھی دے دو، یعنی کہ جن سے تم نے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی وعدہ کر دیا ہے کہ ہم تمہیں یہ چیز دیں گے، تو اپنے قول کو پورا کرو، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے قرآن میں کہ اپنے قول و اقرار کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرو، پورا کیا کرو۔ تو اگر کسی سے معاہدہ کیا ہے یا کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کا بھی انہیں حصہ دے دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ آیت نمبر 34 کا ترجمہ ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں باحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو، اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی بتا دیا گیا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، یعنی کہ مرد جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ
جسمانی طور پر بھی اور دماغی طور پر بھی اس کو ایک درجہ حاصل ہے عورت سے زیادہ. اور عورت جو ہے وہ اپنی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے بھی، یعنی کہ تعلیمات میں بھی وہ تھوڑی پیچھے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے وہ عورت پر فضیلت دی ہے کہ وہ ذرا اعصاب کا بھی مضبوط ہوتا ہے اور جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط ہوتا ہے. اور عورت کیونکہ ایک حیا اور عفت کا ایک پیکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تقدس کو جو ہے پامال نہیں کیا اور اس کے تقدس کو محفوظ رکھتے ہوئے اسے جو ہے مرد کے تابع کیا ہے اور عورتوں کو معاشی جھمیلوں سے بھی دور رکھا ہے. اور اسی طرح عورت کی سربراہی کے خلاف جو ہے قرآن کریم کی یہ آیت بھی واضح ہے اور اس کی جو ہے تائید وہ صحیح بخاری کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے ہیں. تو یہاں پر جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہیں اور ہم برابری ہیں، برابری کا حصہ رکھتے ہیں، تو وہ عورتوں کی عقل و سوچ اور شعور نہیں ہے انہیں. وہ زیادہ جانتی ہیں یا اللہ جس نے تخلیق کیا ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو کس پر فضیلت حاصل ہے. تو ایک مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے. اس کے علاوہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فرما بردار عورتیں جو ہے وہ خاوند کی عدم موجودگی میں با حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، یعنی کہ وہ اپنے شوہروں کے مال کا، اس کے گھر کا، اس کے بچوں کا جو ہے با حفاظت پہرا کرتی ہیں، اس کا جو ہے ساری چیزوں کا خیال رکھتی ہیں اور امانت کی طرح اس کو رکھتی ہیں، فضول خرچی نہیں کرتی یا امانت میں خیانت نہیں کرتی، بلکہ اپنی عفت کی، اپنی عزت کی اور اپنے گھر کی، مال کی، سب چیزوں کی جو ہے حفاظت کرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر بدترین عورتوں کے بھی بارے میں بتا دیا کہ جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو تو انہیں نصیحت کرو. اب نصیحت کی پہلی معاملہ کیا ہے کہ پہلے انہیں سمجھایا جائے اور پھر بھی نہ سمجھے تو ان سے جو ہے وہ بستر اپنا الگ کر لیں، ٹھیک ہے نا، الگ سونا شروع ہو جائیں. تو ظاہری سی بات ایک سمجھدار عورت ہوگی تو وہ اس کے لیے یہ بہت بڑی تنبیہ ہوگی کہ میرا شوہر اب میرے ساتھ نہیں سوتا، تو یہ اس کے لیے ایک الارم ہوگا، ایک وارننگ ہوگی. سمجھدار ہوگی تو وہ سمجھ جائے گی اور پھر بھی نہ سمجھے تو اس کو ہلکی سی مار کی اجازت ہے، یعنی کہ اس طرح سے کہ چہرے پہ نہ مارا جائے یا کوئی اور وحشانہ اور ظالمانہ طریقہ نہ ہو جیسے کہ کچھ جاہل لوگوں کا یہ طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مرد کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی. البتہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں مرد کو بھی یہ کہہ دیا کہ اگر وہ عورت پھر اصلاح کر لے تو پھر تم بھی انہیں کوئی اور راستہ تلاش کر کے مار پیٹ نہ کرو، تنگ نہ کرو، طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق ایک آخری مرحلہ ہے جب کوئی اور چارہ باقی نہ رہے. لیکن مرد کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے حق کو یا طاقت کو ناجائز طریقے سے استعمال کرے اور ذرا سی بات پر فوراً طلاق دے ڈالے، جس سے اپنی بھی زندگی برباد کرے، عورت کی بھی، اور بچے ہوں تو ان کی بھی. تو اس چیز کے معاملے میں جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط برتنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ پہلے انہیں سمجھایا جائے، یعنی کنورسیشن کی جائے آپس میں میاں بیوی کے، پھر میاں بیوی آپس میں جو ہے وہ اپنا بستر الگ کر لیں اور پھر بھی نہ مانے تو اس طرح جو ہے وہ ہلکا پھلکا جو ہے صرف سمجھانے کے لیے. مار کا مطلب وہی نہیں ہے کہ وحشانہ طریقے سے ماریں آپ، یعنی کہ ایک تنبیہ کے طور پر ایک مار ہو، اس کی طرف اشارہ ہے، ایک تنبیہ کے لیے. کوئی وحشانہ جو جس طرح سے کچھ شوہروں کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ اس طرح سے مارتے ہیں کہ جو ہے وہ ہاسپٹل جانے کا موقع مل جاتا ہے، تو ان چیزوں سے سختی سے اللہ نے منع کیا ہے کہ مرد بھی جو ہے وہ اگر بیوی تابع داری پر آ جاتی ہے تو وہ اس سے زیادہ آگے نہ جائیں. آیت نمبر 35 کا ترجمہ ہے، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو. اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر والا ہے.
اچھا، اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا معاملہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے آپس میں جو ہے وہ بات بڑھ گئی ہے اور وہ جو ہے نہیں رہنا چاہ رہے، تو گھر کے اندر جو ہے مذکورہ 3 طریقے جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ سمجھایا جائے، بستر الگ کر دیا جائے، اور پھر جو ہے وہ ہلکا پھلکا تنبیہ کے لیے، ڈرانے کے لیے ایک مار کا لفظ جو اس میں ڈالا ہے ترجمے میں، بیسیکلی اس کا معنی یہ ہے کہ تنبیہ کر دی جائے۔ تو یہ نہ ہو تو چوتھا طریقہ یہ ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، یعنی اس کا بھائی یا باپ یا اس کی والدہ، ان کو کوئی جو سمجھدار ہوں اور مردوں میں سے ہوں تو زیادہ اچھا ہے، اور اسی طرح عورت کے گھر والوں میں سے اور ایک مرد کے گھر والوں میں سے ان دونوں کو بلایا جائے اور اپنے میاں اور بیوی اپنے اپنے معاملات ان کے سامنے پیش کریں، اور پھر وہ ان میں صلح کرنے کے لیے، یعنی کہ ایک وکیل کی حیثیت سے جو ہے وہ بات کریں اور ان کے اندر صلح کروانے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربانی کرے گا، کرم کرے گا، اور اگر چاہے گا تو ان دونوں کا واپس ملاپ کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ طلاق سے پہلے یا خلا سے پہلے یہ معاملہ ضرور کرنا چاہیے کہ بڑوں کو بیچ میں بٹھا کر بات کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر کر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جذبات میں آ کر مرد یا عورت جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے معاملے میں بچے جو ہیں ان کا فیوچر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک سے تو ہاتھ دھو ہی بیٹھتے ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ یا ماں کے پاس جائیں گے یا باپ کے پاس جائیں گے تو اس کے معاملے میں ایک نہ ایک سے محروم ہو جائیں گے اور پھر بیچ میں ہی لٹکے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں ایک طریقہ بتا دیا کہ ایک عورت کے گھر سے اور ایک مرد کے گھر سے 2 لوگ بیٹھ کر جو ہیں وہ صلح صفائی کی کوشش کریں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ انصاف کی بات کریں اور ایک دوسرے کے لیے درگزر کا مادہ رکھیں، کیونکہ جو لوگ دونوں طرف سے آئیں گے اگر وہ بھی جذباتی ہوں گے تو میاں بیوی اگر آپس میں صلح بھی کرنا چاہ رہے ہوں گے تو وہ ان میں ناچاکی کروا دیں گے۔ تو بہترین معاملہ کیا ہے کہ وہ لوگ بھی درگزر کرنے والے، برداشت کرنے والے ہوں جو ان دونوں کی طرف سے آئیں۔ آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام کنیز۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں پر آیت میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا بیان کر دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہرایا بیٹا کہہ کر، لیکن ہم لوگ یہاں پر دوسرے طریقے سے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، وسیلہ ہیں وہ ہمارا، ابھی بھی وہ ہماری باتیں سنتے ہیں، دعائیں سنتے ہیں اور وہ اللہ سے منوا لیتے ہیں، اس لیے سارے نبی تیرے در کے سوالی، اس طرح کی نعتیں اور شرکیہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور جو اولیاء کرام ہیں ان کو بھی زندہ جانتے ہوئے، سنتے جاگتے، ہر چیز کا شعور رکھتے ہوئے ان کو بھی پکارتے ہیں اور اللہ کا شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور پھر اپنے اس حکم کے بعد یہ بہت بڑی یہاں تنبیہ ہے اولاد کو، جیسے کہ آج کل کے لوگ بچوں نے بہت ایزی لیا ہوا ہے ماں باپ کو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے حکم کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرو، اور پھر اس کے بعد ایک لسٹ اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ رشتہ داروں سے، یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے ہوں، اجنبی ہمسائے ہوں۔ اجنبی ہمسائے سے مراد کہ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایک اجنبی انسان ہے تو وہ اس وقت آپ کا عارضی طور پر ہمسایہ ہو گیا، اور
پہلو کے ساتھی سے، یعنی اس کے اندر دوست، بیوی جو ہے، رفیق سب آ جاتے ہیں، راہ کے مسافر سے، اور جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی کہ جو ہمارے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں، غلام، کنیز وغیرہ، ان سے جو ہے سب سے آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں. اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا. اب یہ بات خاص طور پر آیت کے اینڈ میں کہی ہے کہ فخر اور غرور اور تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں کیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے برابر بھی کبر ہوگا، یعنی تکبر ہوگا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور یہاں پر خاص طور پر مذمت کی گئی ہے تکبر کرنے کے لیے، کہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سخت نفرت کرتا ہے، اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہیں وہ، کیونکہ فخر، متکبر جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ ہی کو یہ چیز سجتی ہے کہ وہ متکبر ہو، تکبر والا ہو، یہ اللہ کے سوا اور کسی کا خاصہ نہیں ہے. اس لیے متکبر اور مغرور شخص جو ہے وہ صحیح معنوں میں نہ حق عبادت ادا کر سکتا ہے اور نہ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کر سکتا ہے، کیونکہ جو تکبر کرنے والا ہوگا وہ نہ اس کے اندر جو ہے اخلاق ہوگا، نہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن سلوک ہوگا کہ وہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، نہ عاجزی و انکساری ہوگی، کیونکہ یہ بالکل اپوزٹ ہے تکبر کے. کیونکہ جس میں عاجز و انکساری ہوتی ہے وہ تکبر والا نہیں ہوتا، اور جس میں تکبر ہوتا ہے اس میں عاجز و انکساری نہیں ہوتی. تو عاجز و انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے. اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا. شیخیاں مارنا، اپنی بات کو بہت زیادہ نمک مرچ لگا کر پیش کرنا اور شیخیاں بگارنا، اور میں تو یہ کر دوں گا اور میں تو یہ کر سکتا ہوں اور میں نے تو یہ کر دیا تھا اور یہ ہے اور وہ ہے، شیخیاں مارنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے. آیت نمبر 37 کا ترجمہ ہے، جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. اچھا، یہاں پر اب بخیل کا معاملہ آ گیا. بخیل کون ہوتا ہے؟ کہ بخیل جو ہے بخل کرنے والا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یا خرچ تو کرنا لیکن اس کو پھر دکھا دینا، ریاکاری کرنی، یعنی نمود و نمائش کرنی، وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور اس کی مذمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہاں پر بھی قرآن کریم میں ان دونوں باتوں کو کافروں کا شیوا اور ان لوگوں کا وتیرہ بتایا گیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان ان کا ساتھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ان کو، اور ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو کافروں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بتایا کہ جو بخیل ہیں، بخل کرتے ہیں، وہ کافروں کی مانند ہے، یعنی چھپانے والا، جھٹلانے والا، انکار کرنے والا. یہاں پر انکار کیا جا رہا ہے نا، نہ آپ اپنے گھر والوں پہ صحیح طرح خرچ کر سکتے ہیں، نہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، نہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، آپ جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ بخیل ہیں. تو اب بخیل جو ہے وہ انکار کر رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کتنے حکم فرمائے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض دے، کون ہے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو اللہ کو تو نہیں چاہیے نا پیسے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ہی فرما رہا ہے نا کہ میری مخلوق پر خرچ کرو. تو وہ ظاہری سی بات ہے جب انکار کرے گا تو وہ کافروں میں داخل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کافروں کے لیے ہم نے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. آیت نمبر 38 کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہے. جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ اگر مال خرچ کرتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے، تو وہ ہے ریاکاری. اور ریاکاری کر کے یہ باقاعدہ ایک شرک ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ریاکاری ایک شرک بھی ہے، شرک کی ایک قسم ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ کی محبت اور قربت حاصل کرنے کے لیے، کہ اللہ تو راضی ہو جا، ہم تیرے اس راہ میں یہ مال خرچ کر رہے ہیں، فلاں شخص کو ہم تیری محبت میں دے رہے ہیں.
تو اللہ کے لیے وہ کام ہوتا ہے، لیکن جب وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے تو وہ ریاکاری ہو جاتا ہے، اور ریاکاری جو ہے وہ شرک کی ایک قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو ریاکاری ہے یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کا ہم نشین جو ہے وہ بدترین ساتھی ہے، اور وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں، آمین۔ آیت نمبر 39 کا ترجمہ ہے، بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کا اس میں نقصان ہی کیا ہے۔ ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں تو گواہی دیتی ہوں اللہ کے نام سے، اور قسم تو نہیں کھانی چاہیے، لیکن میں اللہ کے نام سے گواہی دیتی ہوں کہ میں اس چیز کی گواہ ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ دیتا ہے۔ اس کے وہ راستے کھول دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کی مالی طور پر بھی مدد کرتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ جو اللہ کی راہ میں آپ جو خرچ کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کو قرض ادا کر رہے ہیں، اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ اس بات کو صاف صاف فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا وہ اللہ کو قرض دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی اس چیز کو اچھے طریقے سے بتا دیا کہ جو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور ظاہری سی بات ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اس سے 700 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرے گا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کس کو کیا دی ہے، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اس کا سب سے واضح ترین عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو ایک رکن ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو ایک رکن ہے، یہ رکن ہے، یہ تو آپ کو کرنے ہی کرنے، یہ فرض ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اس کی اور خاصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس معاملے میں رہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ کوئی بھی اسے موقع ملتا ہے کہ کسی سفید پوش کی مدد کرنا چاہے تو وہ کر سکے، وہ کرتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک نشانی ہوتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ ایمان ہے، قیامت کے دن ایمان ہے، اس کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن مجھے اس کا بدلہ ملنے والا ہے، تو وہ قیامت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو اس سے زیادہ ایمان کس کو ہوگا؟ جو قیامت کی تیاری کر رہا ہے، تو اس کو قیامت کا سب سے زیادہ ایمان ہے نا، قیامت پر اس کا ایمان ہے تبھی وہ قیامت کی تیاری کر رہا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر یہ اور کوئی نشانی نہیں ہے کہ اس کو قیامت پر ایمان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ دیکھیں پھر یہاں پر خرچ کرنے کی جو ہے اس سورہ نساء میں بھی پھر ایک ہائی لائٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کو۔ پھر آیت نمبر 40 کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں مال خرچ کرنے کے بعد ایگزیکٹلی یہ آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دگنا کر کے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تو ذرے کے برابر، ذرہ جو ہے، ذرہ جس کو ایٹم کہا جاتا ہے، آج اس کے بھی اتنے حصے کر دیے گئے ہیں سائنس نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے بھی فرمایا چل کے کہ ذرہ ہو یا اس سے چھوٹا ہو یا اس سے بڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے برابر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے المقسط، یعنی انصاف کرنے والا۔ تو اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ایک انسان سے، ایک حاکم سے، ایک انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، اس سے ظلم کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس پر ہم جو ہے ہمارا اعتماد اور ہمارا دل ہمارا مطمئن ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے،
وہ ہم سے ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنا انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اپنا آپ کہ میں ظلم نہیں کرتا ہوں، تو جو نیکی تم کرو گے اسے میں دگنی کر دیتا ہوں اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہوں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ہمارا عمل ہے نیکی کا، اس کے بعد خاص کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسپیشلٹی آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ اپنی طرف سے بھی ایک ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں. تو اللہ اکبر کبیرہ، اس ثواب کا کیا عالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے بندے کو عطا کرتا ہے. یہ کوئی چھوٹا ثواب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ یقین کریں کہ میں نے اور کچھ اور اللہ کے بہت سے نیک بندے ہیں، وہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر مہینے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. کہیں 2000 دے دیے، کہیں 1000 دے دیا، کہیں 4000 دے دیے. مطلب ایک معاملہ وہ ہر مہینے کا اپنے پیسوں میں سے الگ کر کے رکھتے ہیں کہ یہ ہم نے ہر مہینے اللہ کی راہ میں دینے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آتا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پہلے سے بندوبست کر دیتا ہے. جب آپ مہینے میں ایک سرٹن اماؤنٹ دینا شروع کریں گے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے بڑھ کر، کیونکہ اللہ نے تو دگنا کر کے 700 گنا بڑھا کر بھی دینے کا وعدہ کیا ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ بڑھا کر دیتا ہے. مہینے کا بھی ایک آپ سرٹن اماؤنٹ، جیسے 4-5 ہزار آپ کا ایک مہینے کا ہے کہ جی یہ میں نے الگ سے نکال کے رکھنے ہیں دینے کے لیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مال پھر اور بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی اور بھی ضرورت مند آ جاتا ہے تو آپ کے پاس اللہ ہی کا دیا ہوا مال اور نکل آتا ہے اس کو دینے کے لیے. اور جب آپ اس کو بھی دے دیتے ہیں تو پھر آپ کا مال اور بڑھ جاتا ہے. یہ میرا اپنا پرسنلی تجربہ ہے کہ میں نے مہینے میں ایک رکھا ہوا ہے کہ میں نے اتنے دینے ہیں. آپ یقین کریں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی موقع اللہ مجھے فراہم کرتا ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا، مال خرچ کرنے کا، تو میں کرتی ہوں یہ سوچے بغیر کہ میرا کیا ہوگا اور میرا مہینے کا خرچ کیسا چلے گا. اس کا بھی پورا انتظام ہوتا ہے پہلے سے کہ وہ بھی چل جائے گا. اس کے علاوہ ایکسٹرا سے میرے پاس اللہ تعالیٰ انتظام کر کے پہلے سے رکھتا ہے کہ جو میں اللہ کی راہ میں دے دیتی ہوں. اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کہ آپ نے پہلے سے ہی میرے پاس یہ انتظام کروا کے رکھا ہے، اور میں تو انتظار کرتی ہوں کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ مجھے ملے جس کے ساتھ میں یہ نیکی کروں. تو میرا معاملہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے. اور رمضان میں بھی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں، ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹرا جو ہے وہ سخی ہو جاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنے سخی ہو جاتے تھے کہ جیسے تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں اس حدیث سے بڑی متاثر ہوئی تھی. تو میں پورا سال کوشش کرتی ہوں کہ اپنے فیملی ممبرز، میرے جیسے والدہ ہیں، چچا ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، جو بڑے جن سے عیدی وصول کی جاتی ہے بڑی بدماشی کے ساتھ، تو میں ان سے جو ہے وہ سارا سال کچھ نہیں کہتی، اور میں ان کو کہتی ہوں کہ جی عید کے اوپر جو ہے وہ عید سے پہلے مجھے شعبان میں ہی جو ہے سٹارٹ میں آپ لوگ جو ہے وہ تگڑی عیدیاں مجھے دے دیں، کیونکہ مجھے جو ہے رمضان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. آپ یقین کریں کہ رمضان میں میرا بجٹ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، ہر رمضان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور جتنا میں اللہ کی راہ میں دیتی ہوں اس سے زیادہ اللہ مجھے رمضان میں عطا کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ہر رمضان میرا بجٹ جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے الحمدللہ. تو یہ سارا سال معاملہ رکھنا ہے تو رمضان میں بھی آپ کے اللہ کی راہ میں وارے نیارے ہو جائیں گے. وہ اس سینس سے کہ آپ نے دل کھول کر جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ میری نظر میں جو آئے تو وہ ضرور آپ اسے کچھ نہ کچھ عطا کریں تحفے کی شکل میں، اور خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جو اس کے مستحق ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو جو کھاتے پیتے ہیں، اپنے کپڑے بنا سکتے ہیں، عید کی اچھی خاصی خرچہ کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو ہی ہم دے رہے ہوتے ہیں. نہیں، ان لوگوں کو دیجئے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، یتیم خانوں میں جا کر کریں. اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور رمضان میں تو ایکسٹرا ہمارے مسلمان جو ہیں وہ پکے مسلمان بنے ہوئے ہوتے ہیں
لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ پورا سال آپ نے رکھنا ہے، ہر وقت رکھنا ہے، ہر مہینے کا اپنا بجٹ بنائیں. آپ خود کہیں گے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا خرچ کیا ہوا مال کا ثواب نہیں روکتا بلکہ اسے اس سے زیادہ عطا کرتا ہے. الحمدللہ آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 40 تک ترجمہ اور تفسیر کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.